بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء مدینہ منورہ میں 3 ہجری سے 5 ہجری کے اوائل تک نازل ہوئی، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہونے کی وجہ سے اس کا شمار مدنی صورتوں میں ہوتا ہے۔ سورہ نساء سورہ بقرہ کے بعد قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے۔ قرآن مجید کی 7 بڑی صورتوں کو سبع طوال کہا جاتا ہے۔ سورہ نساء سبع طوال کا حصہ ہے۔ عربی میں عورتوں کو نساء کہتے ہیں اور اس صورت میں بکثرت وہ احکام بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے، اس لیے اسے سورہ نساء کہتے ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں ہی لفظ نساء موجود ہے جس سے اس سورت کا نام اخذ کیا گیا ہے۔ سورہ نساء میں 24 رکوع اور 176 آیات ہیں، جبکہ کل الفاظ 3763 اور کل حروف کی تعداد 16332 ہے۔ سورہ نساء قرآن مجید کے چوتھے پارے سے شروع ہو رہی ہے اور چھٹے پارے میں ختم ہوتی ہے۔ سورہ نساء قرآن مجید کی ترتیب توقیفی کے اعتبار سے، یعنی کہ کتابی ترتیب کے لحاظ سے چوتھی سورت ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 92 نمبر پر اس کا نزول ہوا ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں یتیم بچوں اور عورتوں کے حقوق اور ان سے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں، جیسے یتیم بچوں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر کھا جانے کو بڑا گناہ قرار دیا گیا، ناسمجھ یتیم بچوں کا مال ان کے حوالے کرنے سے منع کیا گیا، اور جب وہ شادی کے قابل اور سمجھدار ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دینے کا حکم دیا گیا ہے۔